معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے ایک چیز قلم بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قلم کے اندر قلم کی عظمت پر قسم اٹھاتے ہوئے اور قلم کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے قلم کی، اور اس سے لکھے ان حروف اور مضمون کی قسم ہے جو فرشتے لکھتے ہیں۔ یعنی قلم کی بھی قسم کھائی اور ان حروف کی بھی قسم کھائی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ تو فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اس میں زیر و زبر کا بھی فرق واقع نہیں ہوتا، جس سے عرف عام میں نام اعمال سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی نام اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے اور نیک اور بد کا تعین ہوگا۔ لہٰذا ایک قلم کار اور صحافی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کوئی ایسی بات نہ لکھے جس سے سماج میں فساد اور انتشار کی فضا قائم ہو اور ماحول پراگندہ اور بے سکون ہو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے اندر قرآن مجید نے اس پر روک لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ایک صحافی اور قلم کار کو چاہیے کہ وہ جب بھی قلم کا استعمال کرے تو تحقیق کے ساتھ کرے اور اپنے قلم کے استعمال سے محبت، امن، آشتی اور شائستگی کو فروغ دے۔ وہ لکھنے کے ہنر کو من جانب اللہ ایک نعمت اور امانت سمجھے اور لکھنے میں مثبت اور مؤثر اسلوب اپنائے اور پوری دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ لکھے۔ اور جو ایسا نہیں کرتے، یعنی قلم کی نسبت کا جو پاس نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ وہ سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ مطالعہ کریں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہودی اہل علم کی ہلاکت اور تباہی کا ریزن بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ علماء یہود سے شرعی مسائل دریافت کرتے تو وہ اپنے پاس سے مسئلے گڑھ کر فتویٰ لکھ دیتے اور لوگوں کو باور کراتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہی دین کا تقاضا ہے۔ اب اس فتنہ نویسی میں انہوں نے کتنی بات درست کہی، کتنی ہٹ دھرمی سے کام لیا اور کس قدر کسی رشوت پر مبنی کوئی رائے دی، اللہ کے حضور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، کوئی یہ نہ بھولے کہ اس کے بولے اور لکھے ہوئے الفاظ کا کوئی اثر اور نتیجہ نہیں نکلتا۔ نہیں، ہر لکھنے والے اور بولنے والے کا ایک حلقہ ہوتا ہے جو اس کی لکھی ہوئی تحریروں اور بیان کی ہوئی باتوں کا اثر دیتا ہے، پھر آگے ان کا حلقہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک بات ری ٹویٹ ہوتی ہے اور پھیلتی رہتی ہے۔ تو یہ صدی سوشل میڈیا کے انقلاب کی ہے۔ بسا اوقات جو کام سینکڑوں صفحوں پر مشتمل ایک کتاب نہیں کر پاتی، وہ کام ایک ٹویٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت محتاط ہو کر اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور علم اور قلم کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ انسانیت کے خلاف۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔